الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ قبر پر تختی لگانا یا پتھر کا کتبہ بنانا یا یہ کہ کوئی عبارت لکھ کر قبر پر لگانا کہ یہ فلاں کی خبر ہے، تاریخ فلاں ہے یا قرآن کی آیت ہے، اس طرح کی کوئی چیز لکھ کے لگاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب علماء اکرام نے یہ دیا کہ قبر کے اوپر قرآنی آیات لکھنا ہو یا کوئی کتبہ لکھنا ہو یا تاریخ وفات لکھنا ہو یا اس کا نام لکھنا ہو یا کوئی لوہے کی تختی لگانا ہو یا کوئی بھی قسم کی پتھر کی ہو، کسی بھی چیز طرح کی قبر پر لگانا بالکل منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، سیمنٹ اور گچ سے قبر بنانے اور قبر کے اوپر بیٹھنے اور قبر کے اوپر جیسے قبر اونچی کرتے ہیں، چاہے پتھر کی بنائیں، سیمنٹ کی بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور امام ترمذی اور نسائی کی صحیح سند کے ساتھ میں یہ حدیث ہے، وہیں یکتب علیہ، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی عبارت لکھنا، تاریخ وفات ہو، قرآن کی آیت ہو یا اس کا نام ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا شیخ ابن باز کے فتوے سے یہ چیز آپ کو جواب دی گئی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میت کے لیے جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو گھر پر 10واں 20واں چہلم یا کسی بھی موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں، گھر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے 30 پارے الگ الگ جز کے پارے ہوتے ہیں، یا یہ کہ قرآن مختلف قسم کے بہت سارے قرآن رکھتے ہیں، لوگ مسجد میں مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ آتے ہیں، یا مدرسے کے طالب علم آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہر ایک تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا ہے، 1 جز 2 جز سب پڑھنے کے بعد پورا قرآن ختم ہوتا ہے، پھر مولانا صاحب دعا کرتے ہیں میت کے لیے، قرآن کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو ختم قرآن اس طرح سے کرنا اگرچہ کہ بغیر اجرت کے، بغیر پیسے کے کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز اسلام میں جائز ہے؟ کیا میت کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء اکرام اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ جو کام ہے ختم قرآن کا، اور ہر آدمی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھے، اور مدرسے کے بچے پڑھیں، مسجد کے لوگ پڑھیں، امام صاحب پڑھیں، یہ تمام چیزیں قرآن پڑھ کر بخشنے والا عمل، اور اس طرح سے پڑھنے والا اجتماعی طور پر کوئی بھی چیز، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوری احادیث کے ذخیرے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ وفات پاتے تھے، صحابہ، تابعین، طب تابعین کے زمانے میں کہیں بھی اس کا ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ اس طرح سے کیا جاتا تھا کوئی عمل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور ان کے بعد والوں نے بھی کسی نے بھی میت کے لیے، مرنے والوں کے لیے ایسا قرات پڑھنے کا، دم کرنے کا، یا ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کا ثبوت اور دلیل ہمارے دین میں نہ ہو، وہ کام مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں، شریعت میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کام قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ جمعہ میں ہمیشہ یہ آپ نصیحت فرماتے، لوگوں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، راستہ نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، جیسا کہ آج ہمارے پاس یہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو، امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ یہ بیان کیا، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی
جاتی ہے۔ تو اس لیے میت کے لیے یہ اس طرح قرآن مجید پڑھنے کا جو طریقہ ہے بالکل 100% حرام، غلط، ناجائز، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، توقیفی چیز ہے۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں، جیسے خاص طور پر 15 شعبان میں جو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، مردوں کی عید نام دیتا ہے، قبرستانوں کو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کوئی اس کا حکم نہیں ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سب کر کے اپنے اعمال کو غارت کرنا اور نیکی سمجھ کر کے گناہ خریدنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی چیز ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ نے کہا اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ میت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جنت طلب کریں، اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے کہ بھئی میت کے لیے دعا کرو، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی طرح سے حضرت سعد کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کرو، اور صدقہ افضل صدقہ پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا لوگوں کے لیے، اس ہاتھ سے خرچ کرے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے میت کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے، ثواب پہنچتا ہے کرنے والے کو بھی، جس کے لیے کیا گیا اس کے لیے بھی۔ تو آج ہمارے پاس جو مختلف قسم کے ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، اور یہ 10واں 20واں چہلم، اور یہ مولوی صاحب آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پیسے لیتے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر گمراہیوں پر گمراہیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ اس طرح دین بنا رکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ مرتے جاؤ، پڑھنے کے بخشنے کے لیے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دھکا ماریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا الٹے سیدھے کام کو دین بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہدایت دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔